فَإِنْ خَافِيَ الْمَعْنَى بِأَنْ كَانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا بِقِلَّةٍ اُحْتِیجَ إِلَى الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي شَرْحِ الْغَرِیب۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کا معنی مخفی ہو، ظاہر معنی نہ ہو، مشکل معنی ہو، کیا مطلب؟ بیان کان اللفظ مستعملا بقلۃ، کہ وہ لفظ جو عبارت میں آیا ہے وہ قلیل الاستعمال ہے، وہ ہے کیا؟ قلیل الاستعمال ہے۔ اللہ، ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے شاذ الاستعمال ہے، بہت کم استعمال ہوتا ہے عربی میں، مترادفات ہے نا قرآن عربی کے، قرآن مجید میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، دوسری زبان میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہیں، دوسرے بھی۔ تو یہ لفظ اگر ایسا ہے جو قلیل الاستعمال ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے معنی کیا ہے۔ تو کہتے ہیں احتیج الی الکتب المصنفہ فی شرح الغریب، تو پھر احتیاج ہوگا، محتاجگی ہوگی، ضرورت ہوگی کہ ہم دیکھیں ان کتابوں کو جو لکھی گئی ہیں شرح الغریب میں، غریب الفاظ کی شرح میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ہم ان کو دیکھیں کہ ان کے اس لفظ کے وہاں معانی بیان کیا ہوئے ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ جس طرح کے وہ فرماتے ہیں کہ کتاب ابی عبید القاسم بن سلام، جیسا کہ امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ آپ دیکھیے یہ غریب جو ہے یہ کلام میں بھی ہوتا ہے، انسانوں میں بھی غریب ہوتے ہیں، کلام میں بھی یہ غرابت ہوتی ہے، حدیث میں بھی غرابت ہوتی ہے، انسانوں میں بھی غرابت ہوتی ہے۔ انسانوں میں غرابت کیا ہوتی ہے؟ جو مسافر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غریب البلد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غریب البلد۔ جو حدیث منفرد ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غریب۔ اور جو لفظ جس کے مشکل ہوتے ہیں، معنی مشکل ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لفظ، یہ لفظاً کیا ہے؟ غریب ہے، یعنی معنی اس کا جو ہے وہ مشکل ہے، یہ قلیل الاستعمال ہے، سمجھے نا؟ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ غریب الالفاظ قرآن مجید میں بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق ہی سے ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت ابوبکر صدیق سے، فاقعۃ و ابا، وہ کہتے تھے کہ یہ فاقعہ تو ہم سمجھتے ہیں، ابا کیا ہوا، سمجھے نا؟ تو یہ الفاظ غریب الفاظ قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کے معنی سمجھتے تھے نبی علیہ السلام سے، یا ایک صحابی دوسرے صحابی سے، حتیٰ کہ ظلم کا لفظ قرآن مجید میں آیا تو صحابہ نے اس کو بھی سمجھا کہ اس کے معنی یہاں کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غریب کا یہ علم، اس کی ابتدا گویا کہ قرآن مجید ہی سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور سے ہی ہو چکی تھی۔ تو غریب کے معنی جو اجنبی ہوں، منفرد ہوں، اکیلے ہوں، جس کا مفہوم اور معنی واضح نہ ہو، یہ ہے غریب کے معنی۔ تو غریب کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور اسی کتاب سب سے پہلے اس موضوع پر کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ معمر بن مثنی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، معمر بن مثنی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ 210 میں فوت ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد امام ابو عبید قاسم بن سلام نے، اور انہی کی پیروی میں بعد میں پھر کتاب لکھی ہے امام مسلم بن قتیبہ دینوری نے، اور امام ابراہیم الحربی نے، غریب الحدیث کے نام پر، امام ابراہیم حربی کی کتاب غریب الحدیث چھپی ہے 4 جلدوں میں۔ ابو عبیدہ کی کتاب بھی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، مگر ان کی ترتیب نہیں ہے،
ترتیب نہ ہجائی ہے اور نہ ہی کوئی معنوی ہے، اسی لیے مصنف فرماتے ہیں غیر مرتب ہے، لیکن یہ مرتب نہیں ہے۔ کیف متفق، جو لفظ امام صاحب کے ذہن میں آیا اس کے معنی لکھتے چلے گئے۔ وقد رتبہ الشیخ موفق الدین ابن قدامہ، اور اس کو مرتب کیا ہے امام ابن قدامہ، موفق الدین ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا نام عبداللہ بن احمد تھا اور کنیت ان کی ابو عبداللہ تھی۔ ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ، 620 میں یہ فوت ہوئے۔ علی الحروف، انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے حروف تہجی پر، اس کو مرتب کیا حروف تہجی پر، حروف پر۔ وَأَجْمَعُ مِنْهُ کتاب ابی عبید الحروی، کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ جامع ہے کتاب امام ابو عبید الحروی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام ابو عبید احمد بن محمد الحروی، احمد بن محمد الحروی، یہ 401 میں فوت ہوئے ہیں۔ ہاں جی، کہتے ہیں یہ کتاب، یہ امام قاسم بن سلام کی کتاب سے زیادہ جامع ہے۔ فرماتے ہیں وقد اعتنى به الحافظ ابو موسیٰ المدینی فنقب علیہ واستدرک، کہتے ہیں اور اہتمام کیا ہے اس کا حافظ ابو موسیٰ مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے، مدینیو، ان کا نام محمد بن عمر بن احمد الاصبہانی ہے، محمد بن عمر بن احمد الاصبہانی۔ انہوں نے کیا کیا ہے، اس کی تحقیق کی ہے، فنقب علیہ، اس کی تحقیق کی ہے، تنقیح کی ہے، واستدرکا، اور اس پر استدراک لکھا ہے۔ یہ جو امام ابو عبید الحروی کی کتاب ہے، اس کتاب کا اختصار بھی کیا گیا ہے، اور وہ کتاب کا اختصار کیا ہے ابو المقارم علی بن محمد نحوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو المقارم علی بن محمد نحوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور یہ جو ہے نا کتاب ابو عبید حروی کی، اس کا نام ہے المغیث فی غریب القرآن والحدیث، یہ جامع ام القرآن سے اس کا نسخہ چھپا ہے، جامع ام القرآن سے۔ کہتے ہیں ولی زمخشری کتاب اسمہ الفائق حسن الترتیب، کہتے ہیں کہ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ محمود بن عمر، ان کی کتاب کا نام ہے الفائق، یہ 2 جلدوں میں چھپی ہے آپ کے ہندوستان میں، سب سے پہلے ہند میں چھپی ہے۔ کہتے ہیں اس کا نام ہے الفائق، اور اس کی ترتیب بہت اچھی ہے، اس کی ترتیب بہت اچھی، 2 جلدوں میں، بڑے سائز میں ہے، 2 جلدوں میں۔ ثم جمع الجمیع ابن الاسیر فی النہایہ، کہتے ہیں کہ پھر ان تمام کو جمع کیا ہے حافظ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حافظ ابن اسیر مبارک بن محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا نام تھا، یہ معروف ہے ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ جنہوں نے احادیث کو جمع بھی کیا ہے، جامع لکھی ہے، جامع الاصول۔ اور یہ ابن اسیر وہ بھی ہیں جو کامل کے مصنف ہیں تاریخ میں، اور انہی کی وہ کتاب ہے نا صحابہ پر بھی، اسد الغابہ حافظ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو خیر کہتے ہیں کہ ان تمام کی جامع ابن اسیر کی کتاب ہے، جس کا نام ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، النہایہ فی غریب الحدیث، وکتابہ اسہل الکتب تناولا، کہتے ہیں فائدہ اٹھانے، اخذ کرنے کے لحاظ سے یہ کتاب سب سے آسان ہے، اس سے استفادہ حاصل کرنے، تناول، اس سے کچھ لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان کتاب یہ امام ابن اسیر کی ہے۔ ماء واضن قلیل فیہ، تھوڑی سی کچھ چیزیں مشکل ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ہر جگہ آسانی بھی نہیں ہے،
کچھ جگہ مشکلات بھی ہیں، کیونکہ غریب الحدیث کا موضوع ہی ایسا ہے کہ حدیث کا معنی مرتب کرنے کے لیے حدیث بھی پوری چاہیے، تو پھر ہی حدیث کا معنی جو ہے نا وہ صحیح طور پر مبرہن ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے مواقع جس کے الفاظ پورے حدیث کے نہیں میسر آتے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان الفاظ کے معانی کو متعین کرنے کے لیے یہ بعض اوقات مشکل بھی پیش آ جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یا ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد ہمارے ہندی محدث ہوئے ہیں علامہ محمد طاہر فتنی رحمۃ اللہ علیہ، امام علامہ محمد طاہر فتنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے مجموع البحار۔ مجموع البحار یہ 4 حصوں میں ہے، 2 جلدوں میں چھپی ہے، ہندوستان ہی سے یہ چھپی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اور اس کا تکملہ بھی ہے اس کی آخر میں، اور اس کے تکملے میں بھی بڑے فوائد ہیں۔ یہاں ہوگی میرا خیال آپ کے یہاں ہوگی، وہ اس پر مقالہ لکھیں مجموع البحار پر، اور یہ حافظ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کی النہایہ پر، ان دونوں کا تقابلی مطالعہ کر کے مجموع البحار کی پوزیشن کو واضح کریں کہ اس کی ضرورت کیا تھی۔ ابن اسیر جیسے بہت بڑے محدث کی کتاب یہ جو النہایہ ہے اس کے بعد، تو خیر بہرحال انہوں نے یہ موضوع اپنایا، نبھایا، اور ڈگری بھی انہیں مل گئی ماشاءاللہ، لیکن مجھے یاد نہیں کہ وہ تھے کون، مجھے یاد نہیں کہ وہ تھے کون۔ اور کتنے مہربان ہیں ایسے کہ جن کو یہ موضوع دیا ہے وہ پاس بھی ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے مقالے کا کوئی فوٹو بھی ہمیں نہیں دیا بھی چلو شکریہ کے طور پہ ادارے کو نسخہ ہی دے دیں۔ وہ بہت ہی سخی واقع ہوئے ہیں اس موضوع پر۔ کچھ حضرات ہیں جو دے دیتے ہیں، لیکن اکثر بے لاپرواہی اختیار کرتے۔ ایک صاحب ہیں، ان کو میں نے موضوع دیا جوامع القلم پر، کہ نبی علیہ السلام کے جوامع القلم کون کون سے ہیں، اور ان میں جوامع القلم کی پوزیشن اور نوعیت وہ کیا ہے۔ احتیج الی الکتب المصنفۃ فی شرح معانی الاخبار، تو کہتے ہیں پھر اس بارے میں ضرورت محسوس ہوتی، محتاجگی ہوتی ہے ان کتابوں کی طرف جو احادیث کے معانی کی شرح پر لکھی گئی ہیں، جو کتب حدیث کی معانی کی شرح پر لکھی گئی ہیں، اور وہ بیان المشکل منہا، اور ان میں مشکل احادیث جو مشکل ہیں، جو مشکل حدیث ہے نا، ان کی معانی، مطالب، مفاہیم متعین کیے گئے ہیں، یا 2 حدیث متعارض آ جاتی ہیں، مختلف حدیث کا بھی تقریباً آ کے موضوع یہی بن جاتا ہے نا، یعنی مشکل ایک معنی تو یہ ہے کہ الفاظ کی دلالت مشکل ہے، ایک یہ ہے کہ 2 روایتیں ہیں ان کے مدلول مختلف، ان کے مدلول مختلف۔ اب ان 2 مدلول مختلف جو ہیں ان میں تطبیق اور توفیق کی نوعیت کیا ہے، سمجھے نا، تو یہ دونوں موضوع اس میں شامل ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر وقد اکثر الائمۃ من التصنیف فی ذالک، اور ائمہ نے اس میں بہت سی تفسیر کتابیں لکھی ہیں، جس طرح کہ امام طحاوی ہیں، علامہ خطابی ہیں، اور ابن عبد البر رحمہ اللہ ہے۔ علامہ طحاوی کی کتاب تو مشکل الحدیث جو ہے چھپی ہوئی ہے، اسی طرح علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور ابن عبد البر کی کتاب۔ فرماتے ہیں ثم الجہالۃ بالراوی، پھر راوی پر جو پہلے تھا، راوی پر وہم کا، شروع میں یاد رکھے نا، راوی پر کذب کی تہمت، پھر متہم بالکذب، پھر صحیح الحفظ کی آگے پوزیشنیں، سمجھے، پھر اس کے بعد وہم،
پھر اس کے بعد کیا آیا ہے؟ اس کے الفاظ میں تخلیط. پھر اب کہتے ہیں کہ راوی پر جرح جو ہے اس کی ایک پوزیشن کیا ہے؟ راوی کی جہالت. ثم الجہالت بالراوی، پھر ہے راوی کی جہالت. وہی السبب الثامن فی الطعن، اور یہ ہے 8واں سبب طعن میں. وسببها امران، اس کا سبب 2 باتیں ہیں. احدہما، ایک ان دونوں میں سے، ان الراوی قد یقصر نعوتہ، کہ راوی کی جو ہوتی ہے نا نعوت، تعریفیں، نعت، صفتیں، وہ کیا ہیں؟ وہ اکثر ہوتی ہیں. وہ اکثر ہوتی ہیں، ایک صفت نہیں ہوتی، کئی صفات پر اس کو بلایا جاتا ہے. من اسم سے بھی، کنیت سے بھی، لقب سے بھی، صفت سے بھی، یا حرفت سے بھی، یا نسب سے بھی. راوی کو نسب سے، کنیت سے، سنت و حرفت سے، یا کسی اور وصف سے. آمش وصف ہی ہے نا، آنکھوں کے میں چندھیا پن تھا تو سارے آمش ہی کہتے تھے، وہ بھی نہیں سمجھتے تھے کوئی. ٹھیک ہے، عیب اللہ نے لگایا ہے تو مجھے کیا ہے. تو یہ مختلف نعوت ہیں، نام پر بھی، وصف پر بھی، کنیت پر بھی، لقب پر بھی، اور سنت و حرفت پر بھی، اور نسب پر بھی. فرماتے ہیں فَيَشْتَرُ بِشَيْءٍ مِنْهَا، لیکن وہ راوی ان تمام میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادہ مشہور ہوتا ہے. نعوت تو ہوتی ہیں کئی، لیکن شہرت ہوتی ہے 1-2 میں، یا نام میں یا کنیت میں، یا نام میں یا کنیت میں. عرب میں اہل عرب معزز انسان کو ہمیشہ کنیت سے یاد کرتے تھے، نام نہیں لیتے تھے. نام نہیں لیتے، کنیت سے یاد کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی وہ بھی اپنی کنیت رکھتے تھے. جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی نا، وہ بھی اپنی کوئی نہ کوئی کنیت رکھتے تھے. اس لیے اسی وجہ سے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے ہاں بھی یہ طریقہ ہے، عرب میں تو اب بھی ہے. ہمارے ہاں صفت کے طور پر زیادہ بلایا جاتا ہے، کنیت کا ہمارے ہاں رواج نہیں، صفت کا رواج ہے. تو فرماتے ہیں فَيُذْكَرُ بِغَيْرِ مَشْتُهِرَ بِهِ لِغَرْضٍ، کسی غرض کی وجہ سے ایک راوی جو ہے نا، جو اس کی نعت مشہور ہے، اس کی بجائے غیر مشہور نعت کو ذکر کر دیتا ہے. تو میرے اور آپ جیسا جو طالب علم ہوتا ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں یہ کون ہے، اس کا تذکرہ کہاں سے ڈھونڈے. سمجھے یا نہیں؟ فرماتے ہیں من الاغراض، غرض من الاغراض، کسی غرض کی وجہ سے. اغراض مختلف ہوتی ہیں، کبھی امتحان کے لیے ہوتی ہیں، کبھی یہ لیے کہ یہ بتلائیں، جیسے پہلے گزرا ہے کہ اس کے پاس بڑی نادر سندیں ہیں، اس کے پاس بڑی نادر سندیں ہیں. مختلف اغراض ہیں. کبھی وہ ضعیف ہوتا ہے اور اس کے ضعف کو وہ نام کے ساتھ تو معروف ہے، ضعف نام کے ساتھ تو ضعف معروف ہے، لیکن کسی وصف کے ساتھ اگر اس کو ذکر کر دیتا ہے تو کون جانتا ہے کہ یہ وصف وہی نام ذات شریف ہے جو ضعیف ہے. سمجھے نا؟ تو یہ اغراض مختلف ہیں. فَيُظَنُّ أَنَّهُ آخَرُ، تو وہ خیال کیا کرتا ہے کہ یہ اور ہے کوئی. فَيَحْصُلُ الْجَهْلُ بِحَالِهِ، تو اس سے اس کی حالت جو ہے نا وہ مجہول ہو جاتی ہے کہ یہ حضرت صاحب پتہ نہیں کون ہیں، ان کی توثیق، ان کے بارے میں تضعیف یا ان کے بارے میں کوئی حکم وہ ہم کیسے اور کہاں سے لگائیں. کہتے ہیں وَصَنَّفُوا فِيهِ فی هذا النوع، کہتے ہیں اس نوع میں بھی علماء نے کتابیں، مولوی صاحب تھوڑا سا پانی لاؤ یار،
اس نو میں بھی حضرات محدثین رحمہم اللہ نے کتابیں لکھی ہیں. کہتے ہیں ان میں سے کیا ہے الموضح، بعض اس کو موضح پڑھتے ہیں، بعض موضح بھی پڑھتے ہیں. الموضح لأوہام الجمع والتفریق، الموضح لأوہام الجمع والتفریق، یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، 2 جلدوں میں. یہاں آپ کے پاس ہوگی. اس کی پہلی طبع جو تھی پہلی، وہ بھی ہندوستان سے چھپی ہے، اب اسی کا فوٹو چھپا ہے. لیکن ایک اس نے کسی نے مہربانی کی ہے کہ اس کی جو احادیث ہے اس کی فہرست بھی حروف تہجی کے ساتھ لگا دی. اسی موضوع و حمل جمع و تفریق کی فہرست میں نے بھی بنائی تھی ایک دور میں، اس کی احادیث کی، میرے پاس وہ محفوظ ہے. ہاں لیکن اب وہ چھپی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، موضوع و حامل جمع و تفریق کی. اور یہ کتاب ہمارے شیخ معلمی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے چھپی. آپ دیکھیے شیخ معلمی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم فاضل اور محدث تھے، اور وہ حیدرآباد کے دکن کے مکتبہ میں مصحح تھے. کتابوں کی کیا کرتے تھے؟ تصحیح کرتے تھے. بڑی بڑی کتابیں ان کی تصحیح سے چھپی ہیں. الاکمال جو ہے ابن معقولہ کی، وہ بھی اسی طرح الموضع اوہام الجمع بھی، تاریخ امام بخاری کی، ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ سب کتابیں علامہ معلمی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے چھپی. تو فرماتے ہیں اجاد فیہ الخطیب، اور بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے اس میں خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے. وَسَبَقَهُ إِلَيْهِ عبد الغنی بن سعید وَهُوَ الْأَزْدِيُّ ثُمَّ السُّوَرِيُّ. کہتے ہیں کہ خطیب سے پہلے اسی موضوع پر، اللہ آپ کا بھلا کرے، حافظ عبد الغنی مصری رحمۃ اللہ علیہ، جو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں. جب مصر سے آئے ہیں نا امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، تو امام دارقطنی سے پوچھا گیا کہ مصر میں کوئی آدمی نظر آیا ہے طالب علم؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ایک آدمی ہے، اس کا دماغ شعلہ مارتا تھا، شعلہ مارتا. عبد الغنی یہی ازدی رحمۃ اللہ علیہ، مصری اور الازدی. ثم السوری، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ سوری محمد بن علی بن عبداللہ السوری. یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور امام عبد الغنی بن سعید کے شاگرد ہیں. انہوں نے بھی اسی موضوع پر کتاب لکھی ہے. کہتے ہیں جیسے کہ دیکھیے وَمِن أَمْثِلَتِهِ محمد بن صائب بن بشر الکلبی نسبہ بعضهم إلى جدہ. بعض نے کہا کہ وہ محمد بن بشر ہے، صائب مٹا دیا. وَسَمَّاهُ بَعْضُهُمْ حماد بن صائب، بعد نے اس کا نام حماد بن صائب رکھا، محمد کی بجائے محمد رکھا. اور بعد نے اس کی کنیت کیا ہے؟ ابو نصر رکھی، بعد نے ابو سعید رکھی، بعد نے ابو ہشام. فَصَارَ يُظَنُّ أَنَّهُ جَمَاعَةٌ. تو یہ یوں ہو گیا کہ خیال کیا گیا کہ شاید یہ کوئی جماعت ہے، یہ جماعت ہے. حالانکہ یہ سب حضرت شیخ خیر نال محمد بن صائب بشر کلبی کی تعارف ہے، یہ مختلف اسالیب سے. اور یہ صرف یہ نہیں، یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، ہزاروں رحمتیں فرمائے ان حضرات پر، کہ انہوں نے خطیب نے مثال کے طور پر کہ اس کی کنیت ابو اسحاق ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، بس لکھ دی ہے. نہیں، یہ ابو اسحاق کس راوی نے استعمال کیا ہے؟ یہ کنیت کس راوی نے باقاعدہ اسانید کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اس کو فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا. یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان حضرات کے علم کی وسعت کا عالم کیا ہے. اللہ، ہم تو 2 سطروں میں پڑھ لیا نا ہم نے، اور انہوں نے اس کو اسانید کے ساتھ باقاعدہ بیان کیا ہے.
کہ ان کی یہ سند کس نے بیان کی ہے، اس کو ابو سعید کس نے کہا ہے، اس کو ابو نضر کس نے کہا ہے، حماد بن صاحب کس نے کہا ہے، یہ سب باقاعدہ اسانید سے انہوں نے ذکر کیا خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کہتے ہیں وَهُوَ وَاحِدٌ، اللہ کہ یہ ایک ہی ہے۔ وَمَن لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ فِيهِ لَا يَعْرِفُ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، کہتے ہیں کہ جو اس حقیقی معاملے کو نہیں جانتا تو وہ بالکل کچھ بھی اس بارے میں نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے کہ اسی طرح آپ دیکھیں محمد بن سعید بن حسان ہے، ایک اور ذات شریف ہے۔ اب آپ یہ تو جانتے ہیں نا محمد بن صاحب بن بشر کلبی مشہور کذاب راوی ہے۔ اب اس کذاب راوی کو چھپانے کے لیے مختلف نوعیتیں ہیں، اس کی مختلف نوعیتیں، اس کی نام، کنیت، وصف مختلف۔ اسی طرح ایک ذات شریف اور ہے محمد بن سعید بن حسان الشامی المسلوب، یہ بھی وضاح ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مناوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ مناوی نے الیواقیت میں لکھا ہے کہ 50 نہیں بلکہ 100 نعوت سے اس راوی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ 100 نعوت سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب لکھنے والے معروف احمد بن سلط ہیں۔ احمد بن سلط، احمد بن سعید، احمد بن فلاں، یہ کئی نعوت ہے اس کی بھی۔ یہ پہلی جلد لائے نا لسان المیزان کی، ہاں یہ احمد بن سلط بھی ہے، احمد بن محمد بن سلط بھی ہے، اور پھر اللہ آپ کا بھلا کرے فَلِهَذَا يُدَلِّسُ بَعْضُ فَيَقُولُ احمد بن عطیہ بھی ہے۔ مختلف ناموں سے اس ذات شریف کا بھی ذکر آتا ہے۔ حدث فلاں، یازا الحدیث، یہ اللہ آپ کا بھلا کرم فرماتے ہیں والامر الثانی ان الراوی قد یکون مقلا من الحدیث فلا یقصر الاخذ عنہ۔ دوسری صورت مجہول ہونے کی یہ ہے کہ راوی اس سے بہت کم احادیثیں ہوتی ہیں، فلا یقصر الاخذ عنہ، اور اس سے اکثر روایتیں نہیں لی جاتی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ابن علامہ مناوی فرماتے ہیں کہ یہاں ہونا یہ چاہیے اخذ کی بجائے آخذ ہونا چاہیے، آخذ اسم فاعل کے پر، مصدر کے طور پر نہیں۔ اللہ اکبر۔ فلا یقصر الاخذ عنہ، یا آخذ فلا یقصر الاخذ، کثرت سے لینے والے اس سے نہیں ہیں۔ تو خیر کہتے ہیں وقد صنفوا فیہ الوحدان، اور اس میں لکھی گئی ہیں کتابیں، انہوں نے لکھی ہیں وحدان کے نام پر۔ وَهُوَ مَن لَّمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا وَاحِدٌ، اور وہ ہے جس سے صرف ایک ہی راوی نے روایت کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اسی کتاب اسی نام پر الوحدان ہے، الوحدان ہے، اور وہ کتاب صرف صحابہ، تابعین اور اتباع التابعین تک، الوحدان من الصحابہ والتابعین و اتباع التابعین۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ
اور یہ امام بخاری کے علاوہ کہتے ہیں انہوں نے فَمِمَّنْ جَمَعُ مُسْلِمٌ کہ جنہوں نے اس پر ان کو جمع کیا ہے وہ ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مسلم کی کتاب البتہ الوحدان منفردات والوحدان چھپی ہوئی ہے، ہندوستان میں آگرہ سے چھپی تھی یہ، ہندوستان میں آگرہ سے چھپی تھی، اب دوبارہ سنا ہے چھپ گئی ہے میرے پاس، تو میں نے اس کو نقل کیا تھا مطبوعہ نسخے سے، منفردات والوحدان کو مطبوعہ نسخے سے میں نے نقل کیا تھا۔ اور دوسری کتاب ہے الحسن بن سفیان وغیرہما، امام حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی، وغیرہما ان کے علاوہ بھی، جس طرح کہ ابو الفتح الازدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اللہ اکبر، اور اس کا کتاب کا نام ہے المخزون، یہ کتاب جو ہے نا یہ چھپی ہوئی ہے، یہ ہاں نہیں یہ اپنے ابو الفتح ازدی رحمۃ اللہ علیہ کی مخزون، اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں اولا یسمى، یا ان کا نام نہ لیا جائے، اولا یسمى الراوی، یا راوی کا نام نہ لیا جائے، اختصاراً اختصار کی وجہ سے، من الراوی عنہ جو ان سے روایت کرنے والا ہے، وہ اس سے روایت کرنے والا جو ہے وہ اس سے اس کا نام نہیں لیتا، بلکہ کیا کہتا ہے اخبرنی فلان او شیخ او رجل او بعضهم او ابن فلان، یہ کہتا ہے وَيُسْتَدَلُّ عَلَى مَعْرِفَةِ اسم المبہم بِوُرُودِهِم مِّن طَرِيقٍ أُخْرَى مُسَمَّى فِيهِ، اب اس مبہم کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہتے ہیں اس پر استدلال کیا جائے گا اس مبہم کی معرفت کے لیے، اس مبہم کے نام کی معرفت پر، بے ورود ہی اس حدیث کے وارد ہونے کا، آنے کا، من طریق اخری مسمى فیہ، کسی اور طریق میں جس میں اس کا نام لیا گیا ہو، جس میں اس کا نام لیا گیا، اللہ اکبر اللہ، وصنفوا فیہ المبہمات، کہتے ہیں اور اس میں کتابیں لکھی گئی ہیں مبہمات کے نام پر، مبہمات کے نام پر اس میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حافظ عبد الغنی بن سعید ازدی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے پہلے اس موضوع پر کتاب ہے الغوامض والمبہمات، الغوامض والمبہمات، سب سے پہلے یہ ان کی کتاب ہے، حافظ عبد الغنی بن سعید الازدی المصری، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اسی موضوع پر خطیب بغدادی کی بھی کتاب ہے الاسماء المبہمہ فی الانباء المحکمہ، ہاں جی، ابن بشکوال کی کتاب ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، خطیب کی کتاب بھی مطبوع ہے، حافظ ابن بشکوال کی کتاب ہے غوامض الاسماء المبہمہ، ان میں سب سے جامع کتاب جو ہے نا، بات مختصر کرتے ہیں، وہ حافظ ابو زرع ابن العراقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، حافظ ابی زرع ابن العراقی رحمۃ اللہ علیہ کی المستفاد من مبہمات المتن والاسناد، من مبہمات المتن والاسناد، یہ چھپی ہے ایک جلد میں، متن کے ساتھ جو مبہمات ہیں نا، وہ اکیلے امام نووی کی کتاب ہے الاشارات
فی اسماء المبہمات، یہ ہمارے مولانا عبد التواب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے چھپوائی تھی، الاشارات، اور یہ چھپوائی تھی انہوں نے شیخ ابو الحسن سندھی کی شرح مسلم جو ہے نا اس کے ساتھ، شرح مسلم علامہ ابو الحسن سندھی کی علیحدہ چھاپی تھی انہوں نے ایک حصے میں، اور اس کے آخر میں اس کو چھاپ دیا انہوں نے مولانا عبد التواب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور نموذج جو اعمال الخیریہ میں مولانا عبد التواب کا ذکر ہے، پتہ ہے نموذج جو اعمال الخیریہ، یہ کتاب لکھی ہے ایک مصری عالم نے، نام ذہن میں بھول گیا ہے، کہ ہندوستان میں کن کن اداروں نے اور علماء نے طباعتی کام کیا ہے، ان میں مولانا عبد التواب کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ اور یہ مبہمات فی المتن کیا ہے؟ آپ پڑھتے ہیں جا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رجل کون ہے؟ ہاں، یہ رجل کون ہے؟ یہ ہے متن کا، اور سند کا مبہم کون ہے؟ حدثنی رجل، حدثنی شیخ عن ابن فلان، یہ مبہم ہے، سمجھے نا؟ کئی موقع پر آپ دیکھیں گے فتح الباری میں، جہاں صحیح بخاری میں آتا ہے نا اس قسم کے مبہمات فی المتن، حافظ کہتے ہیں کہ فلاں کتاب میں اس روایت میں اس کا نام یہ ہے، اور کئی جگہ لکھتے ہیں کہ اس کے نام پر میں مطلع نہیں ہوا، اس کے نام پر میں مطلع نہیں ہوا۔ تو مبہمات یہ دونوں، اور اس پر سب سے جامع یہی حافظ ابن ابی زرع ابن العراقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، کہتے ہیں ولا یقبل، آگے یار حکم ہے، اب میں بھی تھک گیا ہوں، حکم ہے، اب بات تو مجہول کی ختم نہیں ہوئی، لیکن بس یہیں رہنے دیں۔